الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ ہفتے لجنہ مائلہ جرمنی اور خدام الحمدیہ جرمنی کے اجتماعات منعقد ہوئے اور ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دکھانے کا باعث ہوئے. مجھے جو خدام اور خواتین کے خطوط آ رہے ہیں ان سے لگتا ہے کہ ان کو جو بھی باتیں میں نے کہیں انہوں نے ان باتوں نے ان کے اندر کی جو اپنے اندر کی جو ان کی سید فطرت تھی اس کو جھنجھوڑا ہے، اور یہی ایک احمدی کی خوبی ہے اور ہونی چاہیے کہ جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم ذکر کے تحت نصیحت کی جائے، یاد دہانی کروائی جائے، وہ اس پر کان دھرتے ہیں اور ایک اچھی تعداد افراد جماعت کی نصیحت پر، یاد دہانی پر مومنانہ رویہ دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس تعریف کے تحت آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں تو ان سے بہروں اور اندھوں کا معاملہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں کہ کیا کہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا تھا، کس قسم کا ماحول تھا، بلکہ اگر کمزور ہیں تو ندامت اور احساس شرمندگی ہوتا ہے. اگر پہلے سے اپنی کوشش نیکیوں میں بڑھنے کی کر رہے ہیں تو ان نصائح اور باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی پہلے سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں. اس اجتماع میں تقریباً نصف جماعت کی حاضری تو تھی دونوں طرف. اگر حاضر ہونے والوں کی اکثریت اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے والی بن جائے تو جو انقلاب دنیا کی اصلاح کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام لانا چاہتے تھے اور جو انقلاب ان کی جماعت کو لانا چاہیے، اس میں یہ لوگ مددگار بننے کا کردار ادا کرنے والے ہوں گے. اکثریت میں نے اس لیے کہا ہے کہ یقیناً ایسے بھی بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو زیادہ اثر نہیں لیتے، لیکن جنہوں نے اثر لیا ہے، اپنے جائزے لیے ہیں، مجھے خطوط لکھے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ ان باتوں کی جگالی نہیں کرتے رہیں گے، اگر ذیلی تنظیمیں میری طرف سے کی گئی باتوں کی ہر وقت جگالی نہیں کرواتی رہیں گی، تو کچھ عرصے بعد پھر یہ باتیں، یہ جوش، یہ شرمندگی،
کے اظہار جو ہیں مانگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. بس ذیلی تنظیمیں یاد رکھیں کہ اگر حقیقت میں اجتماع میں شامل ہونے والوں اور MTA کے ذریعے سے سننے والوں پر دنیا میں کہیں بھی کوئی اثر ہوا ہے تو یہ لوہا گرم ہے. اس کو اس مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں جس مزاج کو پیدا کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا ہے. MTA پر سننے والوں کی میں نے بات کی ہے تو ان کی طرف سے بھی مجھے اظہار جذبات کے خطوط مل رہے ہیں، بلکہ بعض بچوں کے والدین کے تاثرات بھی مل رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے، اطفال نے آپ کا خطاب سنا تو ان بچوں کے چہروں پر، 10-11 سال کے بچوں کے چہروں پر شرمندگی کے آثار تھے. بلکہ ایک بچے کی ماں نے مجھے بتایا کہ میرے بچہ جب خطاب سن رہا تھا تو اس نے منہ کے آگے کشن رکھ لیا کہ میں بعض وہ باتیں کرتا ہوں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی پر مجھے دیکھ دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں میرے متعلق. تو میں نے منہ چھپا لیا کہ تو نظر نہ آؤں. بس یہ سعید فطرت ہے، یہ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے بچوں میں پیدا کی ہوئی ہے کہ نصیحتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ شرمندہ ہو کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. بعضوں نے اپنے موبائل فون جو ہیں بند کر دیے. اسکول میں بیٹھ کر بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کے بعد بچے اس سوچ میں رہتے تھے کہ ابھی بریک ہوئی، ابھی چھٹی ہوگی تو پھر اپنے موبائل پر کوئی گیم کھیلیں گے یا اور اس قسم کی فضولیات میں پڑ جائیں گے جو فونوں پر آج کل مہیا ہوتی ہیں. اب جب میری باتیں سنی ہیں تو انہوں نے کہا یہ سب فضولیات ہیں، ہم اب اس کو استعمال نہیں کریں گے، ان کھیلوں کو نہیں کھیلیں گے. یہ کھیلیں ایسی ہیں جو صحت نہیں بناتی، جو دماغی ورزش بھی نہیں ہے، بلکہ ایک نشہ چڑھا کر مستقل انہی چیزوں میں مصروف رکھتی ہیں. ایک پاگل پن یا کریز جسے کہتے ہیں انگلش میں، وہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم صرف اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے. جو ہوش مند اور بڑے ہیں ان کو تو خود اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے اور مستقل مزاجی سے ان جائزوں کی ضرورت ہے. ان جائزوں کو لیتے چلے جانا ہے. اور اسی طرح والدین کو مستقل اپنے بچوں کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ جب ایک اچھی عادت تم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے تو پھر اسے مستقل اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، ماحول سے متاثر نہ ہو جاؤ. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے عارضی خوشیاں کوئی خوشیاں نہیں، بلکہ جب تک ہماری خوشیاں، ہماری نیکیاں، ہمارے اندر پاک تبدیلیاں ہمارے اندر مستقل رہنے کا ذریعہ نہیں بنتی، ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. جب ہم مستقل اپنی حالتوں کے جائزے نہیں لیتے رہتے ہم عظیم انقلاب کا حصہ نہیں بن سکتے. بس جیسا کہ میں نے اجتماع میں بھی کہا تھا کہ اچھے معیار حاصل کر لینا پہلے سے زیادہ فکر کا باعث بنتا ہے، پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے، خود ہر فرد جماعت پر بھی، ذیلی تنظیموں پر بھی اور نظام جماعت پر بھی. اس مرتبہ میں لجنہ سے اس لحاظ سے بھی متاثر ہوا ہوں کہ بچیاں بھی اور خواتین بھی
بڑی خاموشی سے اور توجہ سے میری لجنہ میں جو تقریر تھی سو سنتی رہیں. عموماً میں عورتوں کے مزاج کی وجہ سے کوشش کرتا ہوں کہ 40-45 منٹ میں یہ ختم کر دوں، اپنی بات اس سے زیادہ نہ لوں. لیکن اس مرتبہ لجنہ کے اجتماع پہ جب میں نے وقت دیکھا تو تقریباً 1.25 گھنٹہ گزر چکا تھا. لیکن چھوٹی بچیاں بھی، جوان بچیاں بھی، بڑی عمر کی عورتیں بھی پورے وقت بڑے انہماک سے میری باتوں کو سنتی رہی ہیں. خدا کرے کہ میری باتیں ان پر اثر ڈالنے والی بھی ہوں، یعنی مستقل اثر ہو، اور لجنہ کی تنظیم اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ ہمارا اجتماع بڑا اچھا ہوا اور ہماری تعریف ہو گئی، بلکہ مستقل اور مسلسل عمل کے لیے ان باتوں کو اپنے لاہے عمل میں شامل کریں. عہدیدار اپنے بھی جائزے لیں اور ممبروں کے بھی جائزے لیں، تبھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار بن سکتے ہیں. تبھی ہم اس زمانے میں شمار ہونے والے کہلا سکیں گے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک مبارک امت ہے. یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اس کا اول زمانہ بہتر ہے یا آخری، یعنی دونوں زمانے اپنی الگ الگ شان رکھنے والے ہیں. یہ آخری زمانہ کون سا ہے جس کے بارے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو پہلے زمانے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے. یہ زمانہ جو آخری زمانہ ہے یہ آخرین کا زمانہ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق نے مبعوث ہو کر آخرین کو اولین سے ملانا تھا، دین کو سریا سے واپس لانا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو دنیا پر قائم کرنا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مقام کے لحاظ سے آنے والے جو نبی ہیں وہ برابر ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ پہچان مشکل ہو جائے گی کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک آقا ہے اور دوسرا غلام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے زمانے میں ہدایت کی روشنی دنیا میں پھیلائی ایک اندھیرے زمانے کے بعد، جس کا مسلم کی حدیث میں یوں ذکر ملتا ہے ایک جگہ، بہت ساری حدیثیں ہیں اس بارے میں. ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. عمران کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا. بہرحال آپ نے اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بن بلائے گواہی دیں گے، خیانت کے مرتکب ہوں گے، دینداری چھوڑ دیں گے، نظریں مان کر پوری نہیں کریں گے، عہد کے پابند نہیں رہیں گے، اور عیش و آرام کی وجہ سے موٹاپا ان پر چڑھ جائے گا. بس ایسے لوگوں کے بعد پھر جیسا کہ دوسری حدیثوں میں اس سے بھی ثابت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر ایک زمانہ آئے گا جو امت مسلمہ پر سے اندھیروں کے بادل چھٹنے کا زمانہ ہوگا، جس میں آخرین میں مبعوث ہونے والا مسیح و مہدی
اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ساتھ جگہ جگہ روشنی کے مینار کھڑا کرتا چلا جائے گا. جگہ جگہ اور ہر طریق سے رائے ہدایت کے پھیلانے کے سامان کرتا چلا جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا، جو ہدایت کی نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے کمال کو پہنچی، وہ اس زمانے میں جبکہ ذرائع اور وسائل نے دنیا کو قریب لا کر، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، رابطوں کی وجہ سے تمام کرۂ ارض ایک شہر کی بن گیا ہے. اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کامل ہدایت کی تکمیل اشاعت ہو رہی ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تکمیل ہدایت کا زمانہ تھا، اور مسیح محمدی کا زمانہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہے. بس چاہے امت کا اول زمانہ ہو یا امت کا آخری زمانہ، دونوں زمانے اس لیے مبارک ہیں کہ ان دونوں زمانوں کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. بس جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے منسوب ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں تو تکمیل اشاعت ہدایت کے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ڈالی جاتی ہے. اور اشاعت ہدایت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم خود بھی اپنی ہدایت کے سامان کرنے والے ہوں، ہم اپنے عہدوں کی تجدید کرتے ہوئے اس دور کی مثالوں کو دیکھنے والے ہوں جب تکمیل ہدایت کے بعد صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس ہدایت اور تعلیم کا نمونہ بنایا تھا، اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار کیا تھا، اور ان کے نمونے دیکھ کر، ان کے عمل دیکھ کر، ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق دیکھ کر، ان کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کر ایک زمانہ ان کا گرویدہ ہو گیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا، کہ بتاؤ کہ چین میں کون سی فوجیں چڑھی تھیں جہاں اسلام پھیلایا گیا تھا. اور یہ مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وہاں کون سے مسلمان تلواریں لے کر جنگ کے لیے گئے تھے. فرمایا کہ تاجروں اور مبلغین اور مختلف کاموں سے منسلک جو صحابہ جو تھے یا ان کے قریبی بعد میں آنے والے ان کے تابعین جو تھے، ان مسلمانوں نے ہی اسلام کا پیغام پہنچایا تھا وہاں، اور اس طرح پہنچایا تھا کہ یہ تاجر لوگ یا مختلف کاروباروں میں ملوث لوگ جب وہاں گئے ہیں تو اپنے نمونے دکھائے، اپنی پاک تعلیم کا اظہار کیا، اور اس کے ذریعے سے وہاں اسلام پھیلا. اور آج چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں مسلمان بس رہے ہیں. بس ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی حالتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، کس طرح ہم نے اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہے. چین کی مثال لی ہے تو ذکر کر دوں کہ آج کل چین میں بدقسمتی سے براہ راست تبلیغ کر کے مسیح محمدی کا پیغام پہنچانا مشکل ہے، لیکن کیونکہ یہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ خود بھی مختلف ذرائع نکالتا رہتا ہے، پیدا کرتا رہتا ہے اس پیغام پہنچانے کی. یہ بھی عجیب توارد ہے کہ جہاں جرمن جماعت کو
احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام جرمنی میں پھیلانے کا موقع مل رہا ہے۔ اشاعت کے مختلف ذرائع اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں۔ وہاں ایک نمائش کے ذریعے تعارف ہوا اور 2 سال سے جرمنی سے ہی چین جا کر نمائش میں حصہ لے کر جماعت کے پیغام اور لٹریچر کا سٹال لگا کر چینی زبان میں یہ لٹریچر چینیوں تک پہنچانے کا موقع آپ کو مل رہا ہے، جرمنی جماعت کو مل رہا ہے، اور نئے راستے کھل رہے ہیں۔ اگر چینی زبان میں لٹریچر مہیا نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا۔ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے چینی ڈیسک ہے وہ اپنا کام خوب انجام دے رہا ہے۔ قوم عثمان چینی صاحب اس کے انچارج ہیں، اور قرآن کریم بھی اور باقی لٹریچر بھی اس کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، جرمنی جماعت کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کو وہاں تک پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اسی طرح دنیا کے دور دراز ممالک میں ان ملکوں کی اپنی زبان میں قرآن کریم اور دوسرا لٹریچر پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس زمانے کے مبارک ہونے کی نشانی ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ بھی جو تکمیل اشاعت ہدایت میں حصہ لے رہے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سے حصہ پا رہے ہیں۔ آپ کے دور کی تجدید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف وقتی طور پر جذبات کا اظہار کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو موقع عطا فرما رہا ہے ان کو ایک خاص فضل الہی سمجھ کر ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حت المقدور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ چین میں جرمنی کی جماعت کو ہی پیغام پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، اسی طرح دوسرے ہمسایہ ملک بھی ہیں، ان میں بھی یہ موقع مل رہا ہے۔ بس اس فضل الہی کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اگر 2-4 کی اس طرح توجہ تھی یا اگر چند 100 کی بھی توجہ تھی، تو جس طرح اجتماع کے بعد آپ لوگ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اپنے پاک نمونوں، اپنے نیک عملوں، اپنے عہدوں کی تجدید سے اس انقلاب میں حصہ دار بنے اور ان مبارک لوگوں میں شامل ہوں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ آخری زمانہ بھی مبارک ہے۔ بس وہی لوگ اس آخری زمانے کے مبارک ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصود کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی امت کے بارے میں خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، خوشخبریاں عطا فرمائی تھیں، ان خوشخبریوں میں ایک خلافت کی خوشخبری بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی امت کے بارے میں جو خلافت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اس میں اس خوشخبری پر مرکزیت کا انحصار ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ مرکزی خوشخبری، وہ بنیادی اہمیت کی چیز جس پر امت کی ترقی کا مدار ہے، وہ خلافت ہے۔ امت کی ترقی کا مدار آپ نے اپنے بعد خلافت راشدہ کو ہی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہزار ساں بادشاہت اور جابر بادشاہت کے دور کا آپ نے ذکر فرمایا تھا، جس میں امت کے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور دل میں تنگی محسوس کریں گے
جو ایک اندھیرا زمانہ ہوگا، لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا، امت پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پڑے گی، تو ظلم و ستم کا دور کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا، اور خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوگا جس نے دائمی رہنا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو خیر امت بنایا ہے، اس کی تجدید ہوگی۔ آج جو مختلف مسلمان علماء اور تنظیموں کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے کہ امت میں خلافت کا قیام ہو، یہ اس لیے ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ امت کی بقا خلافت کے بغیر نہیں ہے اور نہ ہو سکتی، لیکن ساتھ ہی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کو ماننے کو تیار نہیں، جس کے ذریعے خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوا۔ بس قرآن اور حدیث جو ہیں اس بات کی تائید فرما رہے ہیں کہ امت کی بقا اور امت میں سے ظلموں کا خاتمہ اور اندھیروں کا خاتمہ اس نظام کو چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کے ذریعے شروع فرمایا۔ آج ہر مسلمان ملک کی اندرونی حالت اس بات کا پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ سوچو اور غور کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اور اللہ اور اس کا رسول جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس کی طرف آؤ کہ یہی حال ہے تمہارے تمام مسائل کا، تمہارے ملکوں کے اندر کی بے چینیوں کا، تمہارے ملکوں کی دولت پر طاقتور قوموں کی للچائی ہوئی نظروں کا۔ صرف ایک حل ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے مسیح و مہدی کو مان لو۔ بس یہ پیغام ہے جو دنیا میں ہم نے پہنچانا ہے، اور یہی پیغام جرمنی کے لیے بھی ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، ایشیا کے لیے بھی ہے، عرب ملکوں کے لیے بھی ہے۔ ان کو مسلمان ملکوں کو خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ جس طرف خدا اور اس کا رسول تمہیں بلا رہے ہیں اس طرف آؤ، اس مسیح و مہدی کی پہچان کرو۔ خدا تعالیٰ کے رحم نے جو جوش مارا ہے اور اس جوش کے تحت جو اپنے پیارے کو مبعوث فرمایا ہے، اس کے مددگار بن جاؤ، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ احمدی باوجود اس کے کہ مسیح موعود کا پیغام پہنچانے سے اکثر مسلمان ممالک میں ظلموں کا نشانہ بنتے ہیں، امت کی ہمدردی کے جذبے کے تحت یہ پیغام پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل تو یہ پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تاکہ امت کی اکثریت ان لوگوں میں شامل ہو جو آخرین کا زمانہ پا کر امت کے مبارک لوگوں میں شامل ہوں۔ بس جب یہ ہر احمدی کا فرض بھی ہے کہ اس پیغام کو پھیلائے، تو پھر جیسا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے جائزے بھی لینے ہوں گے۔ ہم جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ اس بات پر گہرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو کر اگر ہم اپنے آپ کو منسوب سمجھتے ہیں تو پھر منسوب ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان پر کبھی غور کیا؟ ہماری عبادتوں کے معیار کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے اخلاق کے معیار کیا ہونے چاہیے؟
ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بس یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم نے تو جوش مارا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم انسان اور حضرت کے عاشق صادق کو ہماری اصلاح کے لیے بھیجا، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی بیعت کر لیں۔ بس کیا اس عظیم انسان کی بیعت کر لینا ہی کافی ہے؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ بھی پہلے زمانے کی طرح بہتر و مبارک ہے، تو آپ کی اس سے مراد یہ تھی کہ مسیح محمدی کے ماننے والے اس عظیم انقلاب کے لانے کا باعث بنیں گے جس کے لانے کے لیے مسیح موعود کو بھیجا گیا۔ وہ تغیر زمانے میں لانے میں حصہ دار بنیں گے جس تغیر کے لانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ وہ جنت دنیا میں پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے جو آئندہ کی زندگی کی جنت کا وارث بنانے میں بھی مددگار ہوگی۔ بس آج ہر احمدی کا کام ہے کہ وہ انقلاب لانے میں اپنا کردار ادا کرے، زمانے میں ایک عظیم تغیر لانے میں اپنا کردار ادا کرے، دنیا کو جنت بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کے احکامات پر غور کرنا ہوگا۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھال لیں گے جس سے انقلاب پیدا ہوتے ہیں، جس سے تغیر پیدا ہوتے ہیں، جس سے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا ہمارے پیچھے آئے گی، اور ضرور آئے گی۔ آج ہم کمزور ہیں، بظاہر دنیا کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہر جگہ ہم ظلموں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ جب اپنی بیعت کی حقیقت کو جانتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ ہم اٹھیں گے، تو اگر ان لوگوں کو توفیق نہ ملی تو ان کی نسلیں ضرور ایک دن مسیح محمدی غلاموں میں شامل ہونا اپنا فخر سمجھیں گی۔ بس اپنے قول و فعل کو اپنی بیعت کا حقدار بنانے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے۔ ان مغربی ممالک میں دنیا کی رنگینیوں میں غائب نہ ہو جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اجتماعات اور جلسے آپ کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں، تو اس اثر کو عارضی نہ رہنے دیں، بلکہ انہیں زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، اپنے نفس کی قربانیاں بھی کرتے ہیں، اور اس کی روح کو سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ لوگ نوجوانوں میں بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ پہلے مجھے واقفین نوجوانوں کی ہی فکر ہوتی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وقف نو کیا چیز ہے۔ جوان ہو گئے ہیں، سمجھتے تھے جو جامعہ میں چلے گئے وہی واقفین نو جماعت کا کام کرنے والے، باقی کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنے کام شروع کر دیے، مرکز کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں گیا وقف نو۔ سمجھتے تھے کہ وقف نو کا نام ہمیں مل گیا اور بس یہ کافی ہے۔ لیکن اب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ان سے بھی پوچھو تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ تعلیم ہم آپ سے پوچھ کر، مرکز سے پوچھ کر حاصل کر رہے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد مکمل طور پر جماعت کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ روح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو غلط کاموں سے، غلط باتوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ لوگ پاک رکھنے کی کوشش کرتے بھی ہیں۔
مالی قربانی کا سوال ہے تو کل ہی ایک خاتون ایک ڈھیر سونے کے زیورات کو مجھے دے گئی کہ میں نے جماعت کو دینے کا عہد کیا ہوا تھا، اب یہ مجھ پر حرام ہے، باوجود میرے اس کہنے کے کہ اپنے لیے کچھ رکھ لو۔ یہی کہا کہ جو عہد میں نے اپنے خدا سے کیا ہے اس کو پورا کرنے سے مجھے نہ روکیں۔ بس یہ انقلاب تو ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے افراد میں پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ عبادت کرنے میں بھی خشوع و خضوع دکھانے والے ہیں، شریعت کے دوسرے احکام میں بھی عمل کرنے والے ہیں، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں یا گھریلو معاملات، تاکہ گھر بھی اور معاشرہ بھی جنت نظیر بن جائے۔ اس زمانے میں جب ہر طرف دنیا داری اور نفسا نفسی کا غلبہ ہے، نیکیوں کا جاری کرنا اور انہیں جاری رکھنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بناتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ایسے لوگ تو ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت ہونی چاہیے تاکہ پورا ماحول ہمارا اور ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بنا رہے، اس دنیا میں بھی اور آئندہ دنیا میں بھی۔ اور مسیح موعود کے زمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ اس زمانے میں جنت قریب کر دی جائے گی، جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، بس خوش قسمت ہیں وہ جو مسیح موعود کی بیعت میں آ کر اس قریب کی ہوئی جنت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور فکر کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایک قسم کی نیکی کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی مکمل رضا کے حقدار بن جاؤ گے، بلکہ تمام نیکیوں کو بجا لانے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر تم پر پڑے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو جنت ہمارے قریب کر دی گئی ہے اسے پکڑ سکیں۔ ہم نے اس زمانے کے امام کو ماننا ہے جس نے ہمیں تقویٰ پر چلنے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف بے انتہا توجہ دلائی ہے۔ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم ولی اور پیر بنو، نہ کہ ولی پرست اور پیر پرست۔ آج کل کے پیروں نے تو دین کو استہزاء کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ آپ خواہش کرتے ہیں ہمارے سے، اب دیکھ لیں بہت بڑی بات ہے کہ ولی اور پیر بنو، خود ہر ایک اپنی ذات میں ولی اور پیر ہو، لیکن آج کل کے پیروں کی طرح نہیں جنہوں نے اسلام کو استہزاء کا نشانہ بنا لیا ہوا ہے، لوگوں کو غلط راستے پر ڈال کر جنت کا لالچ دے کر دوزخ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں آج کل کے پیر۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ایک بہن کسی پیر کی مرید تھی۔ حضرت خلیفہ اول نے انہیں کہا کہ تم بھی کچھ خوف خدا کرو، اب سمجھ جاؤ، اپنی دنیا و آنکھ کو سنوارو اور احمدی ہو جاؤ۔ تو کہنے لگی کہ مجھے احمدی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کر لی ہے، وہ بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہماری سچی مرید نہیں ہو، جو جی میں آیا کرتی رہو، کوئی نیکی بجا لانے کی ضرورت نہیں، تمہارے سب گناہ ہم نے اٹھا لیے ہیں۔ گویا کفارے کا نظریہ صرف عیسائیوں میں نہیں ہے، ان مسلمان پیروں نے بھی پیدا کیا ہوا ہے۔
تو کیا یہ لوگ خیر امت میں سے کہلانے کے حقدار ہیں؟ بہرحال حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ دوبارہ تو ان سے پوچھنا کہ جب قیامت کے دن ایک ایک شخص سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور گناہوں کی وجہ سے جوتیاں پڑنی ہیں تو پھر اب آپ نے کبھی سوچا ہے پیر صاحب کہ اپنے مریدوں کے گناہ آپ نے اٹھا لیے ہیں کہ آپ کو کتنی جوتیاں پڑیں گی پھر؟ تو بہرحال وہ کہنے لگیں کہ میں ضرور پوچھوں گی پیر صاحب سے. دوبارہ جب آپ کو ملنے آئیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا پیر صاحب سے سوال پوچھا تھا؟ کہنے لگی میں نے پوچھا تھا اور جس بات کو آپ نے بہت بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا تھا پیر صاحب نے تو منٹوں میں اسے حل کر دیا. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگی میں نے میرے سوال پر پیر صاحب کہنے لگے دیکھو جب فرشتے تم سے پوچھیں کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے ہیں تو کہہ دینا مجھے تو اس کا کچھ نہیں پتا. یہ پیر صاحب یہاں کھڑے ہیں, مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو جی میں آئے کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. اب یہ پیر صاحب کھڑے ہیں, ان سے پوچھ لیں. تو پیر صاحب اور اس پر وہ تمہیں چھوڑ دیں گے, تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے. تم دوڑ کے جب تمہاری طرف نظر پھیریں دوڑ کے جنت میں داخل ہو جانا. باقی رہ گیا میرا معاملہ. پیر صاحب کہتے ہیں میرا معاملہ جہاں تک رہ گیا تو جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنی لال لال آنکھیں نکال کے غصے سے کہوں گا کہ کربلا میں ہمارے نانا حضرت امام حسین نے جو قربانیاں دی تھیں کیا وہ کافی نہیں تھیں کہ آج پھر ہمیں اب تم لوگ تنگ کر رہے ہو؟ دنیا میں دنیا والوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا اور آج یہاں آئے ہیں تو تم بھی وہی طریقے اختیار کیے ہوئے ہو اور ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کیے کہ نہیں کیے. تو اس پر فرشتے شرمندہ ہو کر ایک طرف ہٹ جائیں گے اور ہم گردن اکڑاتے ہوئے جنت میں بڑے روب دبدبے سے داخل ہو جائیں گے. یہ ہے آج کل کے پیروں کا حال. آج کل کے پیر بھی اس قسم کے ہیں کہ جنتیں دینے والے بغیر اعمال کے, جو حقیقت میں دوزخ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. پیروں خود بھی دوزخ میں گرنے والے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی ادھر لے جانے والے ہیں. حقیقت میں جو جنت اس مبارک زمانے میں انسانوں کے قریب کی گئی ہے وہ جنت ہے جس کے راستے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دکھائے ہیں. قرآن و حدیث کی خوبصورت وضاحت کر کے اعمال کی بجا لانے کی طرف توجہ دلا کر لغویات اور بدعات کو ختم کر کے دنیا کو خدا کے حضور سر سجود ہونے کے طریق بتا کر یہ راستے ہیں جو جنت میں جانے کے ہیں, جس طرح جنت قریب کی گئی ہے. جہاں تک پیروں کا ذکر ہے یہ صرف اس زمانے کے پیروں کا نہیں, جیسا کہ میں نے کہا جو خلیفہ اول نے بیان فرمایا ہے, بلکہ آج کل بھی یہی حال ہے. ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں جاہل لوگوں کا تو جو ہے وہ ہے ہی, صرف جاہلوں کا نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کم سمجھتے ہیں, جن میں لیڈر بھی ہیں ہمارے اور سیاستدان بھی ہیں, کئی کا مجھے علم بھی ہے, جو نہ نمازیں پڑھیں گے نہ قرآن پڑھیں گے لیکن پیروں کے مرید ہیں اور ان کی دعاؤں کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. اگر جنتیں اس طرح قریب ہونی ہیں اور ملنی ہیں پھر تو قرآن کریم کے احکامات کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن کریم کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس ہم بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو مان کر جنت کی حقیقت کا پتہ لگایا ہے, خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ادراک حاصل کیا ہے. کئی لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں, جب بات سے پوچھو کہ تم نمازوں میں باقاعدہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ پہلے خود دعا کرو اور اپنی دعا سے میری دعا کی قبولیت میں مددگار بنو. ایک مرتبہ, اور یہ سنت کے مطابق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمائی. ایک مرتبہ ایک صحابی
نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا لیکن تم بھی اپنی دعاؤں سے میری مدد کرو. بس یہ ہے وہ خوبصورت نقشہ جو ایک مسلمان معاشرے کا ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے لیے دعائیں کرو، اور جس کو دعا کے لیے کہو اس کی بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرو. دعائیں وہی قبولیت کا درجہ پا سکتی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کی جائیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور ان دعاؤں میں بھی دین کی برتری کے لیے دعا کو ترجیح دینی چاہیے. جب اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہوگی اور دعاؤں کی طرف توجہ ہوگی تو پھر وہ عظیم انقلاب بھی پیدا ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم غلام کو دنیا میں بھیجا تھا اور جس کے آنے سے جنت انسان کے قریب کر دی گئی تھی. بس ہر احمدی کو اپنی سوچوں کو اس طریق کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اپنے عملوں کو اس نہج پر بجا لانے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقتباس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی. ہاں خدمتگار کے طور پر بے شک ہو سکتی ہے لیکن بطور شرک کے ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ جس کا تعلق صافی اللہ تعالیٰ سے ہو وہ ٹکڑے مانگتا پھرے. اللہ تعالیٰ تو اس کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے. جب یہ حالت ہے تو پھر کیوں ایسی شرطیں لگا کر ضدیں جمع کرتے ہیں؟ ہماری جماعت میں وہی شریک سمجھنے چاہیے جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں. جب کوئی شخص اس عہد کی رعایت رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے. فرمایا صحابہ کی حالت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا. حضرت عمر کو دیکھو کہ آخر وہ اسلام میں آ کر کیسے تبدیل ہوئے. اسی طرح پر ہمیں کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ایمانی قوا ویسے ہی نشو و نما پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. اگر ایسے لوگ نہ ہوں جن کے قوا نشو و نما پا کر ایک جماعت قائم کرنے والے ہوں تو پھر سلسلہ چل کیسے سکتا ہے؟ مگر یہ خوب یاد رکھو کہ جس جماعت کا قدم خدا کے لیے نہیں اس سے کیا فائدہ. خدا کے لیے قدم رکھنا امر سہل بھی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اس پر راضی ہو جاوے اور روح القدس سے اس کی تائید کرے. یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی جب تک اپنے نفس کی قربانی نہ کرے اور نہ اس پر عمل ہو. فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ وان الجنۃ ہی المأویٰ. یعنی اور وہ جو اپنے رب کے مرتبے سے خائف ہوا اور اس نے اپنے نفس کو ہوس سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اگر ہوائے نفس کو روک دیں. فرمایا کہ صوفیوں نے جو فنا وغیرہ کے الفاظ سے جس مقام کو تعبیر کیا ہے وہ یہی ہے کہ نہى النفس عن الہویٰ، کہ اپنے نفس کو ہوس سے روکو، اس کے نیچے ہو. پھر فرماتے ہیں میں یہ سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقوی و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے. عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے. علماء اپنے علم کی شیخی اور تکبر میں گرفتار ہیں. فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے. ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا. ان کی غرض و غایت صرف جسم تک محدود ہے. اس لیے ان کے مجاہدے اور ریاستیں بھی کچھ اور ہی قسم ہیں جیسے ذکر وغیرہ جن کا چشمہ نبوت سے پتہ نہیں چلتا. ایسی ریاستیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی.
پتہ نہیں چلتا. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے، جسم میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں. بس یہ زمانہ بالکل خالی ہے. نبوی طریق جیسا کہ کرنے کا تھا وہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بھلا دیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آ جاوے اور تقوی اور طہارت پھر قائم ہو، اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعے چاہا ہے. پس فرمایا پس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو، اسی طرح پر جس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ آنے والے اس انقلاب اور تغیر کا حصہ بن سکیں جو اب آپ کے ذریعے مقدر ہے انشاءاللہ تعالی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله